رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المخصوصين بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. صلوات پڑھیے بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کا اہتمام کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات بحق ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں کامیاب، باوقار، باعزت اور سر بلند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نبی اکرم کے بعد اہل بیت کے دامن سے متمسک فرمایا۔ اس نعمت الہیہ پر، اس لطف خداوندی پر جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ خالق کائنات نے سید الانبیاء کے بعد ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا، ہمیں آوارہ نہیں کیا۔ اس خالق نے ہمیں نبی کے بعد نبی جیسے رہبر عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ احسان ہے۔ یوں تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور یہ جو ان گنت نعمتیں ہم کہتے ہیں، لا تعداد نعمتیں ہم کہتے ہیں، دوستو یہ ہماری نسبت سے لا تعداد ہیں، ہماری نسبت سے ان گنت ہیں، ہم نہیں گن سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی تعداد کیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو جانتا ہے۔ اس کی نسبت سے لا تعداد نہیں، ہماری نسبت سے لا تعداد ہیں۔ ان نعمتوں بھری کائنات میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس خالق نے اس نعمتوں بھری کائنات میں ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا۔ آل محمد سے محبت یہ ہدیہ الہی ہے، یہ تحفہ الہی ہے، یہ اللہ جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ ہماری محنتوں کا ثمر نہیں ہے، یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہم نے کب مانگا تھا، ہمیں کب مانگنے کا ڈھنگ آیا تھا، ہم نے کب جھولی پھیلائی تھی خدا کی بارگاہ میں کہ ہمیں آل محمد کی محبت عطا کر دے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس نے اس ساری کائنات میں سے ہمارے قلب کو اس جوہر کا مسکن قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان، اس پہ خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی۔ اللہ نے، یہ محبت بہت قیمتی شے ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حبی و حب اہل بیتی، اللہ جسے میری اور میری آل کی محبت عطا کر دے، اللہ جسے میری اور میری آل کی محبت عطا کر دے، کم از کم اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری نیکیاں، ہم تو دنیا دار ہیں نا، یہ ہم کوئی معرفت کی اس منزل پہ تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بغیر لالچ کے کرتے ہوں۔ وہ تو کم ہستیاں ہیں نا جو اعلان کریں کہ پروردگار میں تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، اس لیے جبین نیاز جھکاتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ وہ ہر ہستی تھوڑی ہے، ہم تو دنیا دار ہیں بھائی، ہمیں تو کوئی شے کہیں سے ملنی ہو تو وہاں جاتے ہیں،
ہاں ہمیں اگر یہاں آج کچھ نہ، کیا خیال ہے آپ اپنا آرام چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے رات 10 بجے یہاں ایسے ہی آئے ہیں؟ کچھ لینے نہیں آئے؟ ہم تو یہاں لینے آتے ہیں بھائی، مانگنے آتے ہیں نا، کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے تو تب آتے ہیں نا۔ ہم تو دنیا دار ہیں نا، ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں نا، ہدف یہی ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے گا، جنت مل جائے گی، جہنم سے جان چھوٹ جائے گی۔ الہی اجرنی من النار، سجدے میں سر رکھ کے خالق سے یہی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جنت دے دے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس لیے کہ جنت مل جائے، اور اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے اگر میری اور میری آل کی سچی محبت تمہارے قلب میں ہو، جنت تمہاری مشتاق بن جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جنت جن کی مشتاق ہے، ہم جنت کے مشتاق ہیں۔ جنت کچھ ہستیوں کی مشتاق ہے۔ اس منزل پر کون پہنچتا ہے؟ ہاں یہ پیغمبر گرامی اسلام تھے، صحابہ کا مجمع تھا، مسجد نبوی تھی، پیغمبر خطاب کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے نا، پتہ چل جاتا تھا کہ وحی کی منزل آ گئی ہے، شاید کوئی وحی اتر رہی ہے، شاید فرشتہ آیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، سید الانبیاء، خاموشی ٹوٹی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خاموش کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ خبر دے رہے تھے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ کسی میں جرات نہیں ہوئی کہ وہ پوچھیں یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ خاموشی سے چلے گئے۔ باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہا آپ جائیں، آپ پوچھیں وہ کون ہے جنت جن کی مشتاق ہے۔ کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ امیر المؤمنین کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا علی آپ جائیں، آپ پوچھیں، آپ پتہ کریں وہ کون ہے جنت جن کی مشتاق ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا میں جاؤں گا، میں پتہ کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ وہ کون ہے جنت جن کی مشتاق ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی جنت جن کی مشتاق ہے وہ تیرے شیعہ ہے، سلیمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہے، جنت ان کی مشتاق ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں اہل بیت جیسے رہبر عطا کیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اسی پر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے، میں مجالس میں کہا کرتا ہوں، اکیلے بیٹھ کے کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنا، اپنے ضمیر سے پوچھنا اگر اللہ نے یہ محبت ہمیں نہ دی ہوتی، نہ جانے زندگی میں کس کس بھکاری کے دروازے پہ بھیک مانگتے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کریم اللہ کا۔ اس اللہ نے ہمیں علی کی محبت عطا کر دی، اس اللہ نے ہمیں جناب سیدہ کی محبت عطا کر دی، اس اللہ نے ہمیں حسنین کریمین کی محبت عطا کر دی، اس نے ہمیں اہل بیت کی محبت۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ کا رسول کہتا ہے جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ایسی ہستیاں مل جائیں بعظمت جناب پنجتن پاک علیہ السلام، بلند سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ایسی ہستیاں۔ ذرا سوچو ہمارے ہاں، میں ظاہر مدرسہ میں رہتا ہوں، طالب علم ہوں نا، تو دوستوں کے فون آتے ہیں، کبھی کسی کے ہاں اللہ اولاد عطا کرے تو ہمارے یہاں رسم میں لوگ فون کرتے ہیں کسی عالم دین کو، کسی طالب علم کو، کسی سید زادے کو، قبلہ ذرا اچھا سا کوئی خوبصورت نام ہمیں بتا دیں۔ وہ نام رکھ دینا، پھر ساری زندگی دوستوں کو بتاتے پھرتے ہیں ہمارے اس بیٹے کا نام فلاں عالم نے رکھا تھا، فلاں سید بزرگوار نے رکھا تھا۔
فلاں بزرگ ہستی نے میرے اس بیٹے کا نام رکھا تھا. میرے دوستو ناز تو کیا کرو نا, فخر تو کیا کرو نا. ہمارے کسی بچے کا نام کوئی عالم دین رکھ دینا, ہم اس پہ ناز کرتے ہیں, ساری زندگی دوستوں کو بتاتے ہیں. اللہ کا کرم کتنا ہے کہ اللہ نے مجھے جو رہبر عطا کیے ہیں نا, مجھے جو پیشوا عطا کیے ہیں نا, علی سے لے کے مہدی تک ساروں کے نام کسی بندے نے نہیں رکھے, اللہ نے رکھے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے. اللہ اکبر. آپ محترم, آپ نے خالق کو پکار رہے ہیں, اپنی مرادیں مانگ کر نعرے کا جواب دیں اور آوازیں بلند دیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. یا حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. آقا جان, آپ کا اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پیشوا عطا فرمائے جن کے نام اللہ نے رکھے. چلو ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے شرائزی صاحب وہ اسم مسمى کے مطابق ہو. ہم کسی کا نام شجاع رکھ دیں, ضروری نہیں ہے وہ شجاع بھی ہو. ہم کسی کا نام سخی رکھ دیں, ضروری نہیں ہے کہ عملی زندگی میں وہ سخی بھی ہو سکتا ہے پرلے درجے کا کنجوس ثابت ہو. ہم کسی کا نام بہادر رکھ دیں, ڈرپوک ہو. ہم کسی کا نام فاضل رکھ دیں, وہ بالکل ان پڑھ ہو سکتا ہے نا. ہم جس کا نام رکھیں گے ضروری نہیں ہے وہ اسم مسمى کے مطابق ہو, لیکن اللہ جسے علی کہے, اللہ جسے حسن کہے, اللہ جسے حسین کہے, اللہ جسے جعفر کہے, اللہ جسے فاطمہ کہے, وہ اسم مسمى کے مطابق ہوں گے. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے نام علی رکھا ہو, علی کا معنی بلند ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ زندگی کے کسی منزل میں علی سے بلندی جدا ہو جائے. اسی وجہ سے کسی عرب شاعر نے کہا قالوا ان العلی اولا ولکن قلت ان العلا بعلی علا. عرب شاعر کہتا ہے لوگ کہتے ہیں علی بلند ہوا, لیکن میں کہتا ہوں بلندیوں کو بلندیاں علی کے صدقے میں ملی ہے. اللہ جسے علی کہے. اچھا یہ عربی گرامر کے اعتبار سے نا علی صفت مشبہہ کا صیغہ, یہ ذرا گرامر ہے عربی کی. حسن صفت مشبہہ ہے, حسین اس حسن کی تصغیر ہے. عربی گرامر میں اس میں فاعل ہوتا ہے, گرامر آپ نے بھی اردو میں پڑھی ہوگی, اس میں فاعل ہوتا ہے, ایک صفت مشبہ ہوتی, اس میں فاعل صفت حدوثی ہوتی ہے, صفت مشبہ صفت ثبوتی ہوتی. ضارب مارنے والا اس میں فاعل ہے, جب تک مار رہا ہے نا وہ ضارب ہے. ہاتھ اٹھا لیا مارنا ختم ہو گیا, اب ضارب نہیں ہے, اب مار نہیں رہا, یہ اس میں فاعل ہے. صفت حدوثی ہے, پہلے نہیں ہوتی پھر پیدا ہو جاتی ہے, پھر چھوڑ دے تو ختم ہو جاتی. میں اس وقت عالی ہوں, عالی, عالی اس میں فاعل ہے. میں آپ سے بلند بیٹھا ہوں, علی بلند کو کہتے ہیں. میں بلند ہوں, ابھی مجلس ختم ہوگی, میں ممبر سے اتر آؤں گا, میں بھی آپ کے ساتھ نیچے بیٹھ جاؤں گا, وہ علو ختم ہو جائے گا, وہ بلندی ختم ہو جائے گی. یہ ہے اس میں فاعل, یہ صفت حدوثی ہے. لیکن صفت مشبہہ میں صفت ثبوتی ہوتی ہے جو کبھی بھی اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی ہے. اور گرامر میں علی صفت مشبہہ ہے, یعنی علی اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے کبھی بلندی جدا نہ ہو. یا علی سے کبھی بلندی
جدا نہ ہو. حسن اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس سے خوبصورتی کبھی جدا نہ ہو. حسین اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس سے خوبصورتی کبھی جدا نہ ہو. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، یہ دو نام حسن اور حسین اللہ نے اپنے خزانے میں محفوظ رکھے تھے. کیا مطلب ہے یا علی؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اپنے خزانے میں چھپا کے رکھے تھے. یعنی اس زمانے کے عرب لفظ حسن استعمال نہیں کرتے تھے، لفظ حسین استعمال نہیں کرتے تھے. اللہ کے خزانے میں محفوظ تھے. لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ نہیں، پتہ تھا. ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے علم، نام. وہ بطور صفت کے استعمال کرتے تھے. یہ عمارت حسن ہے، خوبصورت. یہ عمارت خوبصورت ہے. یہ گاڑی خوبصورت ہے. یہ اونٹ، یہ گھوڑا خوبصورت ہے. یہ بچہ خوبصورت ہے بطور صفت کے. صفت کا خاصیت کیا ہے؟ وہ کچھ عرصے کے بعد بدل جاتی ہے. ظاہر ہے جب بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو خوبصورت ہوتا ہے، اور جب بیچارے پہ بڑھاپا آ جائے تو اب وہ حسن نہیں ہوتا جو جوانی والا ہوتا. کوٹھی آپ نے نہیں بنائی، بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اطراف میں اس سے زیادہ خوبصورت ڈیزائن نقشے بن جائیں گے. اس کے اوپر بارشیں پڑی، اس کا وقت گزرا، آہستہ آہستہ اس کی وہ کشش کم ہو گئی، وہ حسن باقی نہیں رہتا. صفت تبدیل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کسی بھی عرب میں کسی بندے کا نام حسن نہیں تھا. اور جب کسی کا نام ہونا تو وہ نام تبدیل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. بطور صفت کے استعمال ہوتے تھے، بطور اسم کے استعمال نہیں ہوتے تھے. جب نام رکھ دیا گیا تو یہ بچپن میں بھی حسن ہے، جوانی میں بھی حسن ہے، بڑھاپے میں بھی حسن ہے، دنیا میں رہے تو حسن ہے. جوانان جنت کا سردار بن جائے تو حسن ہے. اللہ نے چھپا کے رکھے تھے یہ نام. اللہ نے یا علی، اللہ نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا فرمائی. اچھا، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ نے ہمیں وہ ہستیاں عطا فرمائی ہیں جو اتنے ہی واجب الاطاعت ہیں جتنا سید الانبیاء واجب الاطاعت. پیغمبر کی اطاعت واجب ہے، سید الانبیاء کی فرما برداری واجب ہے ہر امتی پر نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. غور کرنا، قرآن بڑی فصیح، عربی زبان بڑی فصیح ہے نا. اس میں ایک ایک لفظ کے نیچے کئی نقطے ہوتے ہیں. جب کبھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے نا تمہیں ہر دفعہ نیا مفہوم ملے گا. ہم تو چونکہ پڑھتے ہی مرحومین کی بخشش کے لیے نا. میرے سمیت ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی آپ سے الگ ہوں. ہم سارے کے سارے قرآن پڑھتے ہیں مرحومین کی بخشش کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے. یہ مردے بخشوانے والی کتاب نہیں، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے نا. ثواب ہوتا ہے ایصال ثواب. کل مجھ پر کوئی الزام نہ لگ جائے کہ مولانا آئے تھے اور کہہ رہے تھے. نہیں، ثواب ہوتا ہے. اس کتاب کی عظمت یہ ہے، یہ پڑھ کے بھیجی جائے نا مردہ بخشا جاتا ہے. لیکن تعجب یہ ہے، مردہ بخشا جاتا ہے، زندہ کو ہدایت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ زندہ اپنے لیے پڑھتا ہی نہیں ہے. اپنے لیے پڑھو تو فائدہ ہو نا. کبھی میں خود اٹھا کے دیکھوں کہ اس میں اللہ مجھ سے کہتا کیا ہے. یہ گونگی کتاب نہیں. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، یہ گونگی نہیں، یہ قرآن بولتا ہے بندوں کے ساتھ. لیکن کاش کوئی اس کی زبان سمجھتا ہو نا. اللہ اکبر. ہاں، ہم نے کبھی اس عنوان سے پڑھا ہو کہ یہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. میں نے پڑھا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام
جب قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ آیتیں آتی جس کی ابتدا میں ہوتا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب اللہ ان آیتوں میں صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہوتا، میرا امام اس آیت پہ رک کے خالق سے کہتا لبیک 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 میرا اللہ، تو نے ایمان والوں کو خطاب کیا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لیکن ظاہر ہے وہ امام ہے نا، وہ تو کہیں لبیک۔ کیا میں بھی مومن ہوں کہ میں یا ایھا الذین آمنو پڑھ کے کہہ سکوں لبیک اللہم لبیک؟ اس لیے ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ایسے ہی گزر جاتے ہیں نا۔ آئیے قرآن میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تین ہستیوں کی اطاعت مانگ رہا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہے ہمارے؟ علی حیدر کرار سے لے کے مہدی برحق تک، ان 12 کی اطاعت کرو۔ قابل غور بات یہ ہے اللہ نے کلمہ اطیعو 2 دفعہ استعمال کی ہے، اطاعت 3 ہستیوں کی مانگی ہے، اور نہیں فرمایا آپ نے؟ اللہ کی اطیع اللہ اپنے لیے کہا میری اطاعت کرو، پھر کہا اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو، پھر اطیع اولی الامر نہیں کہا، اسی رسول کی اطاعت پہ عطف کر دیا، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تیسری دفعہ اطیعو ذکر نہیں کیا، اطیعو ذکر کر کے دونوں کا ذکر کیا، رسول کی اطاعت کرو اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ایک دفعہ اطیعو ذکر کر کے رسول اور اولی الامر کو اکٹھا ذکر کر کے میرا رب بتانا چاہتا ہے سنو، جس طرح میرے نبی کی اطاعت واجب ہے اسی طرح علی سے لے کے مہدی تک کی بھی اطاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے یا علی۔ اللہ نے مجھے کیسے رہبر عطا کیے ہیں جن کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح پیغمبر کی اطاعت واجب ہے۔ ہمارے نزدیک جتنا قول پیغمبر حجت ہے اتنا ہی قول معصومین حجت ہے۔ حکم شریعت کو استنباط کرنے کے لیے جتنا حدیث حجت ہے پیغمبر کی، اتنا ہی 14 میں سے ہر کسی کا فرمان حجت ہے۔ اور پھر کتنا کمال ہے، صرف اور صرف قول ہی حجت نہیں، کوئی اللہ نے بنایا ہی ان کو ایسے ہے کہ سید الانبیاء فرماتے ہیں جس نے ان کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ علی کو دیکھ لو ایسے جیسے پیغمبر کو دیکھ لیا، حسنین کریمین کو دیکھ لو ایسے جیسے پیغمبر کو دیکھ لیا۔ ہاں کسی ہستی کو دیکھ لو، حدیثیں ہیں، جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی نا گویا اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ اللہ نے کیسے رہبر دیے؟ جو سر سے لے کے سینے تک کوئی شبیہ پیغمبر ہے، کوئی سینے سے لے کے پیروں تک شبیہ پیغمبر ہے۔ پتہ نہیں کیا مصلحت الہی ہے، مجھے نہیں پتا۔ ایک کو سر سے لے کے سینے تک ہم شکل پیغمبر بنایا، امام حسن مجتبی سر سے لے کے سینے تک شبیہ پیغمبر ہیں، امام حسین سینے سے لے کے پیروں تک شبیہ پیغمبر ہیں۔ یعنی حسن مجتبی جب بولتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے محمد بول رہا ہو، اور جب حسین چلتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے محمد چل رہا ہو۔ عجیب ہے، اللہ نے مجھے ایسے رہبر عطا، ناز کیا کرو نا، ایسے پیشوا جو پیغمبر کی شبیہ ہو، پیغمبر کی طرح چلتے ہو، پیغمبر کی طرح بولتے ہو، پیغمبر کی طرح ان کا قول حجت ہو، پیغمبر کی طرح ان کی اطاعت حجت ہو، پیغمبر کی طرح ان کے فرامین حکم شریعت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہو۔ اللہ رب العزت نے مجھے وہ پیشوا عطا کیے جن کے لیے سید الانبیاء فرماتے ہیں، ضمانت دیتا ہے سید الانبیاء، ضامن ہے زہرا کا بابا،
من تمسک بہما، جو بھی ان کا ہو جائے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن ہے، میرے عطرت اہل بیت ہے، ان تمسکتم بہما، اگر ان کے دامن سے تم متمسک ہو گئے، ان کے ہو گئے، میں محمد ضامن ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کمال ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آنکھیں بند کر کے چلو ان کے پیچھے، ایسا رہبر مل جائے بندہ آنکھیں بند کر کے چلے، کبھی گمراہ۔ یہ حدیث ہے نا پیغمبر کی، اگر زندگی میں کبھی ایسا موڑ آ جائے، کینچی پہ پہنچ جاؤ، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں اگر ایک راستے پہ ساری دنیا جا رہی ہے اور ایک راستے پہ اکیلے علی جا رہے ہو، پیغمبر فرماتے ہیں علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ کیسا رہبر ملے؟ آنکھیں بند کر کے چلو علی کے پیچھے، آنکھیں بند کر کے چلو حسنین کریمین کے پیچھے، آنکھیں بند کر کے چلو ان کے پیچھے، نہ گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ ایسا پیشوا مل جائے بندے کو، اور کیا چاہیے اس کو؟ خدا کی قسم، اللہ نے ہم پر احسان کیا کیا ہے؟ اللہ نے مجھے صرف جنتی امام عطا نہیں کیے، بھائی جنتی جو جنت میں چلا گیا وہ کیا ہوگا؟ اور جس نے گیٹ کراس کر لیا جنت کا وہ کیا ہوگا؟ جنتی نا، اندر جو چلا گیا وہ جنتی۔ اللہ نے احسان کیا کیا ہے؟ اللہ نے صرف جنتی امام عطا نہیں کیے، جنتی ہونا اور بات ہے، جنتیوں کا سردار ہونا اور بات ہے، قسیم النار والجنہ ہونا اور بات ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ رہبر عطا کیے جو جنت کے مالک ہیں، اللہ اکبر، جنت کے قسیم النار والجنہ، جسے یہ کہیں گا نا تو جا، ہو جائے گا۔ لائے جو حضرت ابو بکر صدیق وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی بندہ پلے صراط پار کر ہی نہیں سکتا جتنے تک علی کا لکھا ہوا نہ ہو۔ کمال ہے، اللہ نے کیسے رہبر دی۔ اچھا، میں کبھی کبھی اپنے معزز سامعین سے سوال کرتا ہوں، یہ مجھے نہیں پتا ویلنسیا ٹاؤن کو تھانہ کون سا لگتا ہے؟ بھائی محمد علی پتا ہے، ہاں محمد علی صاحب کو پتا ہے، کانا تھانہ، چلو کانا تھانے میں ایس ایچ او اپنا آ جائے کوئی خوشی ہوتی ہے؟ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مشکل ہو گئی تو تھانے میں اپنا ایس ایچ او، علاقے کا ڈی ایس پی اپنا آ جائے، جو جمعہ پڑھنے یہاں آتا ہو، خوشی ہوگی تھوڑی سی؟ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل بن گئی تو اپنا بندہ ڈی پی او اپنا ہو، کوئی آر پی او اپنا ہو، ڈی سی او اپنا ہو، کمشنر اپنا آ جائے، وزیر اعلیٰ ولو نام کا ہی محسن ہو، تھوڑا سا احساس تو ہوتا ہے یار خیر ہے، کبھی کوئی مشکل بن گئی تو شاید کام آ جائے نا۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنا بندہ آگے بیٹھا ہو، اطمینان ہوتا ہے نا۔ اور جب پلے صراط پہ جاؤ اور آگے اپنا علی کھڑا ہو، مزہ نہیں آئے گا؟ لطف نہیں آئے گا؟ لطف آئے گا نا، لیکن ایک شرط پہ لطف آئے گا، اگر زندگی میں علی سے کوئی تعلق رکھا ہو، زندگی میں اگر علی کے بن کے رہے ہو، زندگی میں علی سے رابطہ رکھا ہے، زندگی میں جو علی نے کہا وہ کیا، جس سے روکا اس سے رکے، اگر علی کی بات مان کے گئے ہو نا، تو میں طالب علم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ موت سے ڈرو، نہ قبر سے ڈرو، نہ حشر سے ڈرو، نہ میزان سے ڈرو۔ اللہ نے 14 شفیع دیے، مت گھبراؤ۔ وہ کہتے ہیں آؤ ہمارے بن کے آؤ، ہم کھڑے ہیں، لیکن اگر زندگی میں علی سے رابطہ ہی کوئی نہیں، خدا نہ خواستہ وہ کہتا ہے اٹھو، ہم اٹھتے نہیں،
وہ کہتا سو جاؤ ہمیں نیند ہی نہیں آتی. بھئی دیکھو یہ 10-11 بجے بھی کوئی سونے کا ٹائم ہے بھائی. ہاں 2-2:30 بجے 3 بجے فیس بک سے فارغ ہوں گے پھر سوئیں گے نا. ایسا ہی ہے نا. یہ 9-10 بجے قبلہ یہ کون سا زمانہ ہے 10 بجے سونے کا بھائی. تو ظاہر ہے جو 3 بجے سوئے گا وہ 4:30 بجے کیسے اٹھے گا. علی کہیں 4:30 بجے 4:30 سے پہلے اٹھو. نہج البلاغہ ہے میرے امیر کا فرمان ہے نا. آپ نے سنا ایسی قوم بنو جب پکارے جاؤ تو بیدار نظر آؤ. سنا نا آپ نے یہ جملہ. مولا نے فرمایا جب پکارے جاؤ تو بیدار نظر آؤ. جب پکارے جاؤ تو بیدار نظر آؤ. یہ روز یہ صرف فضائی ہوائی جملہ ہے. یہ روز کی تاکید ہے. جب صبح تمہیں پکارا جائے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل اس آواز سے پہلے تم بیدار ہو جاؤ. پتہ چلے نماز تہجد پڑھ کے صبح کی نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے. پھر ہے علی والا پھر آئے گا مزہ نا. اور اگر سویا ہوا انشاءاللہ 8 بجے کی کرنیں اٹھائیں گی 9 بجے اماں دھکے دے کے اٹھائے گی دفتر نہیں جانا. ہاں جس نے تھوڑی سی تنخواہ دینی ہے نا اس کی حاضری ضروری ہے. جس نے زندگی جیسی نعمت دی ہے. اللہ اکبر. ہمیں معرفت نہیں نا. لطف لیتے ہیں آل محمد. خدا کی بارگاہ میں آ کے لطف لیتے ہیں. امام حسن علیہ السلام جب مصلے کی طرف بڑھتے ترتعد فرائسہ میرے مولا کا ایک ایک جوڑ کانپنے لگتا چہرہ زرد ہو جاتا. صحابی پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا. یہ چہرہ زرد کیوں ہو گیا ہے. بدن میں کپکپی کیوں ہے. میرے مولا فرماتے اما تدری امن یدیہ دیکھتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. دیکھتے